اکثر لوگوں کے دماغ میں گندے گندے خیال آ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو نماز میں خیال آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے اور وہ تمہارے دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ وسوسے بھی آقا علیہ السلام نے بتائے کہ ان قریب شیطان تمہیں بہکائے گا اور کہے گا، تمہارے دماغ میں وسوسہ پیدا کرے گا اور کہے گا کہ ہاں کذا وہاں کذا، یعنی یہ زمین، یہ آسمان اور یہ پوری کائنات تو اللہ نے بنائی، زمین اللہ نے بنائی، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے بنایا، دنیا اللہ نے بنائی، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان تمہارے دماغ میں یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ تو پھر اللہ کو کس نے بنایا، معاذ اللہ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ شیطان تمہارے دماغ میں وسوسہ پیدا کرے تو تم فوراً کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان گھٹنے ہٹا لیتا ہے، ورنہ دوبارہ سے وہ گھٹنے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، دشمنی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ لاٹھی اور ڈنڈا لے کر آئے گا، بلکہ دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چند یہ کوشش کرے گا کہ بندہ عبادت نہ کر لے، نماز نہ پڑھ لے، دین کے کاموں کا نہ کر لے اور صراط مستقیم پر نہ چلے، ہمیشہ وہ یہی کوشش کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں اور کھینچے، فرمایا یہ بھی راستے ہیں لیکن ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ مردود پاجی نکل جا یہاں سے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تو نے مردود کر ہی دیا ہے، لیکن قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے جو مخلص بندے ہیں اور جو تیرے نیک بندے ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، انہیں میں بہکا سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اجازت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب ہمارا کام بن گیا، اب ہم تیرے راستے سے روکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے مردود شیطان نکل جا اور اپنی آوازوں میں بہکاتا پھر، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اے میرے بندوں یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ عبادت سے شیطان نے دور کرا دیا، کیونکہ صراط مستقیم پر بندہ چلے گا تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں وسوسے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے کفریہ جملے اور وسوسے دماغ کے اندر آتے ہیں کہ انسان پاگل ہونے لگتا ہے، جو مومن ہوتا ہے کہ یار ہم کیا کریں، ان وسوسوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اگر وہ خود سے جب تک خیال آ رہے ہیں جب تک تو کوئی پرابلم نہیں، جب تک تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر ذرہ برابر بھی ان ذہنی خیالات پر جو کفریہ ہیں اس پر عقیدہ ہو گیا تو بندے کے لیے تو کفر ہو جائے گا، اور کفر ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی مصیبتوں سے گزریں گی، پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں اگر بندہ اسی ذہن کو بنا لے۔ تو اس لیے شیطانی وسوسہ ہو رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر خود سے خیالات بندہ لا رہا ہے تو اس کو خود سے نکالو۔ دیکھو اگر آپ خود کو اسٹرانگ بنا لو نا، شیطان کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو بہکا دے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے ایک ٹیڑھی عمارت کے نیچے، دیوار کے نیچے، تو ایک شخص آیا اور اس نے ان بزرگ کی چارپائی کو کھینچ دیا۔ تو انہوں نے پوچھا اے کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا رے حضرت جس دیوار کے نیچے آپ لیٹے ہیں یہ دیوار گر جائے گی آپ کے اوپر۔ کہا رے بھائی شکریہ، بڑے اچھے آدمی ہو، تمہیں اتنا ہمارے اوپر ترس آ رہا ہے۔ تو کہا کہ بھائی ہو کون تم؟ کہا میں شیطان۔ کہا رے شیطان اور یہ بھلائی ہمارے ساتھ؟ کہا ہاں حضرت، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو انسان عمارت کے نیچے دب کے مرے وہ شہید، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دیوار تم پہ گر جائے اور کہیں تمہیں یہ شہادت کا درجہ نہ مل جائے۔
تو دیکھو انہیں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, انہیں بچا رہا ہے, ہمیں سلا رہا ہے راتوں میں, ہمیں جو ہے ہمارے دماغ میں وسوسے پیدا کر رہا ہے, لیکن ان کے جان کی تک حفاظت کر رہا ہے, کیونکہ وہ ایمان والے لوگ تھے. ان کے ایمان میں اتنی طاقت تھی کہ شیطان جلدی ان کے قریب نہیں آتا تھا, اور شیطان اگر آ بھی جائے تو شیطان کا ان پر زور نہیں چلتا تھا. وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے, وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی. آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے. وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا, ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا, ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا, آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے. وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا, وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے. آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں. یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے, اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد قبر میں, اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مستحقین تک پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے, تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور